اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے زیادہ وقت نہیں ملا ہے، نہ زیادہ وقت میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں صاحب کی موجودگی میں مناسب نہیں چاہتا کہ میں کچھ بولوں، میں خود سننا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت یہ بات ہے کہ جو میں بولنا چاہتا تھا وہ حافظ جمشید صاحب نے میری باتیں سب چھین لی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت، وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صدق اللہ العظیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے: چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پاڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پاڑی۔ دیکھیے علماء، آپ سے بھی میں دعا طالب ہوں کیونکہ مجلس تو ہے نہیں، آپ ہی لوگ ہیں، وقت بھی نہیں ہے، یہی نظم کے کچھ اشعار ہیں، ان کو میں کہہ کے انہی پہ کچھ باتیں کروں گا اور پھر جگہ لوں گا۔ چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پاڑی، ہو راجا کیسے بن پاڑی، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آوا بڑھاپا مرنے کی تیاری، مورے پاپن کی گاٹھاریاں کیسے بن پاڑی، مورے پاپن کی گاٹھاریاں کیسے بن پاڑی۔ اور دیکھیے جو گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں، دیکھیے سنیے: اونچے اونچے گھر بنوائیں گدے پلنگ رضائی، اونچے اونچے گھر بنوائیں گدے پلنگ رضائی، موت کی بریا جے دن آئیں پلما سب چھن جائی، اونچے اونچے گھر بنوائیں گدے پلنگ رضائی، موت کی بریا جے دن آئیں پلما سب چھن جائی، ملی کفنی اور چدریاں کیسے بن پاڑی، ملی کفنی اور چدریاں کیسے بن پاڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پاڑی، نقشے بازی کی ہن بہت تھی چورن کا شاباشی۔ دیکھیے آخری شعر ہے: نقشے بازی کی ہن بہت تھی چورن کا شاباشی، چال اتارے چلے جگما خوب کی ہن بدماشی، نقشے بازی کی ہن بہت تھی چورن کا شاباشی، چال اتارے چلے جگما خوب کی ہن بدماشی، سر پر چلیے جب سر پر چلیے جب مگاریاں کیسے بن پاڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پاڑی۔ میرے محترم بزرگوں اور اللہ کے محبوب بندو، سادہ سادہ الفاظوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں: اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن حق اور سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ تین جگہ یہاں کئی حافظ قرآن موجود ہیں۔ میں ان سے بھی مخاطب ہو کر اور آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک نہیں تین جگہ مخاطب ہو کر فرمایا:
اور دنیا کے لوگوں کو کہا کہ او دنیا کے لوگوں اٹھاؤ میرا قرآن اور پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اٹھاؤ میرے قرآن کے چوتھے پارے کو, اور اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت. او میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, او میرے بندوں میں نے تمہیں دنیا میں انتخاب کیا ہے, میں نے تمہارا انتخاب کیا اور دنیا میں بھیجا ہے. تو یاد رکھنا تم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں گئے ہو, یاد رکھو تم اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں گئے ہو, بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے, بلکہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد یہ ہے تاکہ تم دنیا میں جاؤ کچھ سیکھ کر آؤ, تاکہ تم دنیا میں جاؤ میرے احکامات پر زندگی گزار کر آؤ, تاکہ تم دنیا میں جاؤ. میں آخری نبی بھیجوں گا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا, اور میں تم کو آخری نبی کی امت میں پیدا فرماؤں گا, پیدا کروں گا. اور تم اگر اس نبی کی امت, اگر تم وہ نبی کے طور و طریقہ پہ زندگی گزارو گے, اگر تم لوگ وہ نبی کا کہا مانو گے, اگر وہ نبی پر اترا ہوا قرآن تم پڑھو گے, اگر تم لوگ میرے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے, تو یاد رکھو میں تمہیں دنیا میں امتحان لینے کے لیے بھیج رہا ہوں, تم کو امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا, اور یہاں تک نہیں اور آگے پڑھ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندو, او میرے بندو, میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو یہ سمجھنا نہیں کہ میں کمانے کے لیے آیا ہوں, بلکہ میں تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہوں. اور پھر فرمایا وہ امتحان کی تیاری کرو گے تم دنیا میں جا کر, پھر میں تمہیں موت دوں گا. اٹھاؤ 17ویں پارے کو, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اسے آگے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر 21ویں پارے کے اندر بھی ارشاد یہ فرماتا ہے کہ او میرے بندو, او انسانوں تو تم دنیا میں گئے ہو, یاد رکھو ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے, تو تم دنیا میں باقی نہیں رہو گے. اگر میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں تم آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہے ہو, اگر میں نے تم کو آنکھیں دی ہیں تم آنکھوں سے زمین کو دیکھ رہے ہو. ایک دن ایسا آنے والا ہے جو زمین کو بھی موت آئے گی, ایک دن ایسا آنے والا ہے جو آسمان کو بھی موت آئے گی, آسمان بھی پھٹ جائے گا, آسمان بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اعلان کرتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو تمہیں بھی موت آئے گی, اور تم یہ آسمان کو دیکھ رہے ہو اسے بھی موت آئے گی. تم آسمان میں لگے تاروں کو دیکھ رہے ہو یہ بھی گر جائیں گے, تم آسمان میں لگے چاند کو دیکھ رہے ہو یہ چاند بھی گر جائیں گے, تم آسمان میں لگے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہے ہو, تم سورج کی روشنی دیکھ رہے ہو, تم سورج کی روشنی سے آرام اٹھا رہے ہو, یہ سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ کل من علیہا فان, سارا کا سارا چیز فنا ہو جائے گا اور صرف ایک چیز باقی رہے گی للہ الواحد القہار, اللہ کی بادشاہی رہے گی. اللہ ایک تنہا رہے گا, اللہ اکیلا بادشاہ رہے گا, اللہ ایک اکیلا مالک رہے گا. اس کو نہ موت آئے گی, وہ نہ مرے گا, وہ نہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. یہ دنیا میں آنے والا ہر چیز فنا ہے, اللہ ہی ایک باقی ہے جو باقی رہے گا. اور اللہ وہاں کل امتحان جو ہمیں دنیا میں امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت مجھے صرف 10 منٹ ملا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں جو اپنے گھر کے اندر 4 دیواریوں کے اندر جو سو رہے ہیں, جو یہاں موجود ہیں, ان لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, جس طرح آپ اپنے اولاد کو انگریزی
اسکولوں کے اندر پڑھاتے ہو یا مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہو، آپ کا بچہ سال بھر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے، اور جب سالانہ وقت آتا ہے، جب بچہ کے سامنے سوال و جوابات کا وقت آتا ہے، جب بچہ کے سامنے سوال کا کاغذ آتا ہے، جب وہ بچہ اگر محنت سے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے پڑھائی کے معاملے میں یا کام کے معاملے میں، جب اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، اگر وہ بچہ محنت سے پڑھتا ہے تو وہ سوال کے ایک ایک جواب دے دیتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، او دنیا کے انسانوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور تمہارے سامنے مثال ہے۔ تم اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھاتے ہو، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اگر آپ کا بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہو، آپ خوشی سے مچل جاتے ہو، آپ خوشی سے رسگلہ بانٹنے لگتے ہو، آپ خوشی سے مٹھائیاں بانٹنے لگتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتے ہو کہ میرا بچہ انٹر میں ہائی اسکول میں پاس ہو گیا ہے، آج میرا بچہ کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن اگر وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، بچے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ او لوگوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، 29ویں پارے کو اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس طرح تمہارے سامنے دنیا کا سوالات آ گئے، تم اس کے جوابات دے کر کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، تمہارے اندر خوشی محسوس ہو گئی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہارے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ٹھیک اسی طرح جب تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، میں تم سے پوچھوں گا، تم بتاؤ کیا تم میرے دین پر عمل کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ کیا میرا دیا ہوا قرآن تم اپنے سینوں سے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے؟ کیا تم میرا دیا ہوا قرآن کو اپنے آنکھوں سے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا؟ کیا میرے نبی کے نائب وہاں موجود تھے، ان کی باتیں ہو رہی تھی، کیا تم ان کی باتوں کو غور سے سننے جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے؟ کیا تم ان کا مذاق اڑاتے تھے یا احترام کرتے تھے؟ آؤ میرے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہارا دنیا میں اچھا کارنامہ تھا، اگر تم اچھے کام کیا کرتے تھے تو آؤ تمہارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزلٹ کو دے دے گا، کارنامے کو ہمارے سامنے آئے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ میرا اور آپ کا رزلٹ الٹا پھرتا ہوا، جیسے ایک درخت کا پتا ٹوٹتا ہے اور اڑتا ہوا کئی گوتا کھاتے کھاتے زمین پہ آتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رزلٹ میں دوں گا اور وہ ناچتا ہوا تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تم اس کو پکڑنا چاہو گے تو تم آسانی کے ساتھ پکڑ لو گے، اگر تمہارے کارنامے غلط ہوں گے تو تم پکڑنا بھی چاہو گے تو وہ دور بھاگتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور اللہ کے محبوب بندو، میرا بس یہی ایک کہنا تھا، کیونکہ باتیں تو بہت ساری کہہ دی تھی، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، بس میں ایک اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن سے اتنا دوری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ خاص کر کے موت ہی کی باتیں اس میں ہونی چاہیے تھی، اس لیے میں نے یہ تھوڑی باتیں کی ہیں۔ آج بتاتے ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، بڑے بڑے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی باپ ہے، اس کے گھر میں بیٹا موجود ہے، اگر کوئی باپ ہے، اس کے گھر میں معصوم بچی موجود ہے، دنیا میں ابھی وہ حیات سے ہے، زندہ سے ہے، تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، اس لیے کہ جب باپ کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، جب ماں کا جنازہ اٹھ جائے، باپ اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کر کے جائے کہ میں اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے، میں اپنے بچی کو قرآن پڑھایا ہے، ابھی یہ معصوم بچی ہے، ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، جب میرا جنازہ نکلنے لگے، جب میری موت آ جائے اور لوگ مجھے اپنے کندھے میں بٹھا کر میرے گھر سے نکال کر بیابان جنگل کی طرف لے
جانے لگے، جب مجھے یہ روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جانے لگے، جب مجھے اپنے گھر والوں سے نکال کر جب تنہا رات اندھیری کوٹھری میں رکھنے جانے لگے تو میرے بچے کو بھی میرے جنازے کے ساتھ لے جانے لگے۔ جب وہاں لوگ مجھے دفنا چکے، جب دفنانے کے بعد لوگ چلنے لگے تو میرے بچے سے کہے، میری بچی سے کہے کہ بچے اب آپ کا باپ تو دنیا میں نہ رہا، اب آپ کی ماں تو اس دنیا میں نہ رہی، اس لیے تمہارے باپ نے، تمہاری ماں نے جو تم کو قرآن سکھایا ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے جنازے پہ کھڑی ہو کر، وہ بچے اپنے باپ ماں کی جنازے میں قبرستان پر کھڑی ہو کر الحمدللہ رب العالمین سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے، او فرشتوں کل میدان محشر کے دن گواہ ہو جانا، اس کا باپ تو گنہگار تھا، اس کا باپ تو بہت گنہگار تھا، کبھی دین سے کوئی واسطہ نہ رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنی بچی کو، اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن پڑھایا ہے۔ دیکھو یہ اپنی زندگی میں مجھے کبھی یاد نہ کیا، لیکن مرنے کے بعد آج اس کے معصوم بیٹے، آج اس کے معصوم بچی مجھے ارحم الراحمین کہہ رہی ہے، مجھے اکرم الاکرمین کہہ رہی ہے، مجھے سارے جہاں کا پالنہار کہہ رہی ہے۔ او فرشتوں تم گواہ ہو جانا، آج اگر میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں تو میری کبریائی پر، میری رحمیت پر پھر یہ انسانوں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا کہ اگر انسانوں سے کوئی خطا ہوتی ہے تو انسان معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج میں اس کے باپ کی مغفرت نہ کر دوں، اگر آج میں اس کے باپ کو معاف نہ کر دوں تو میری کبریائی، میری جبروتیات کس کام کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج یہ معصوم بچے کی توتلی زبان سے جو الحمدللہ رب العالمین کی صدا نکلی ہے، آج میں اس کی بدولت سے اس کے ماں باپ کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی شریعت کو سیکھنے سکھانے والا اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے کچھ سیکھنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔